اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر ایک چیز مجھے سجدہ کرتی، ایون کہ یہ تمام سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز، مونٹین، ٹریز، ہر ایک چیز۔ لیکن سجدہ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ کیا کبھی کسی نے سٹار اور پلینٹس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ تمام چیزیں میری عبادت کرتی ہیں۔ اس پورے یونیورس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہے جو ان تمام چیزوں میں کامن، یعنی ایک جیسی۔ آج سے بہت سال پہلے تمام لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس پوری دنیا کا سینٹر ارتھ ہے، یعنی زمین۔ لیکن آج سے 400 سال پہلے ایک اٹیلین سائنسدان گیلیلیو، اس نے اس دور کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ بنایا، اور اس دور کے اندر پہلی مرتبہ کسی نے اتنا بڑا ٹیلیسکوپ بنایا اور اپنے ٹیلیسکوپ کا رخ آسمان کی طرف کیا، اور اس دور کے اندر پہلی مرتبہ کسی نے چاند اور سورج کو اتنے قریب سے دیکھا۔ گیلیلیو نے آسمان پر سٹارز اور پلینٹس کی موومنٹ آبزرو کرنا سٹارٹ کیا۔ جوپیٹر، جو کہ اتنا بڑا پلینٹ ہے کہ اس کے اندر 1300 ارتھ پلینٹ فٹ آ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جو لائٹ یعنی روشنی پڑ رہی ہے یہ ہر آئے دن مختلف ہو، اور جب دوسرے پلینٹس کے اوپر ریسرچ کی تو تمام پلینٹس کا یہی حال تھا، اور یہ تب ممکن ہے جب یہ تمام پلینٹس سورج کے گرد چکر لگا رہے۔ اس اٹیلین سائنسدان گیلیلیو نے اس دور کے اندر یہ تھیوری پیش کی کہ ان تمام پلینٹس کا سینٹر ارتھ نہیں بلکہ سورج ہے، اور یہ تمام پلینٹس سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر امریکہ کے تمام پادریوں کو اس پر بہت غصہ آیا، کیونکہ اس دور کے اندر پوپ کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ان تمام پلینٹس کا جو سینٹر ہے وہ ارتھ یعنی زمین ہے، اور یہ تمام چیزیں زمین کے گرد گھومیں۔ اور صرف پوپ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا یہی ماننا۔ زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین روٹیٹ کرتی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد پوری دنیا نے گیلیلیو کی اس تھیوری کو مانا، ایون کہ پوپ نے بھی اس تھیوری کو مانا، اور گیلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوپ نے باقاعدہ طور پہ اس سائنٹسٹ سے معافی بھی مانگی کہ بھائی آپ ٹھیک تھے اور ہم غلط ہیں۔ یہ تمام پلینٹس ارتھ کے گرد نہیں گھومتے بلکہ ارتھ سمیت یہ باقی کے بھی جتنے پلینٹس ہیں یہ سارے سورج کے گرد گھومتے۔ سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ سورج کے جیسے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اور سٹارز موجود ہیں اس ملکی وے گلیکسی کے اندر۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، سورج اور سورج کے جیسے اور جو لاکھوں سٹارز ہیں یہ کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسو بلیک ہول have a supermassive black hole at their center. یہ تمام بڑے سٹارز بلیک ہول کے گرد گھوم رہے ہیں، اور یہ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں سٹارز مل کر ایک گلیکسی بناتے ہیں جس کو ملکی وے گلیکسی کہتے ہیں۔ اور یہ ملکی وے گلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی لاکھوں اور کروڑوں گلیکسیز مل کے ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ بنتے ہیں۔ اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے کروڑوں کلسٹرز مل کے ایک سپر کلسٹر بنتے ہیں، اور اس طرح کے ہزاروں سپر کلسٹرز اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ یہ تمام سٹارز اور ہر ایک چیز، یہ گلیکسیز، پلینٹس، ہر ایک چیز کسی نہ کسی چیز کے گرد گھوم رہی ہیں اور چکر لگا رہی ہیں۔ ایون کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، جب حضور کو بیت المعمور دکھایا گیا، وہاں پہ فرشتے بھی کسی چیز کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چکر لگانا اور عبادت، ان کا آپس میں کیا کمپیریزن ہے؟ پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس صورت کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ تمام چیزیں میری عبادت کریں؟ سورۃ الحج میں۔ اور جب انسان حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف میں جاتا ہے تو انسان بھی وہاں بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے۔ جب انسان بیت اللہ شریف میں چکر لگا رہا ہوتا ہے تو یہ اکیلا وہاں پہ طواف نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ تمام سورج، چاند، سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز، کلسٹرز، یہ تمام چیزیں مل کے طواف کر رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ تمام چیزیں مل کر مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ یہ تمام سٹارز، پلینٹس اور یہ تمام چیزیں کچھ سجدہ تھوڑی کر رہی ہیں، یہ تو ایک مدار میں گھوم رہی ہیں۔ اصل میں سجدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح انسان سجدہ کرتے ہیں اس طرح یہ چیزیں اللہ کو سجدہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنا، یہ بھی سجدہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صرف سٹارز اور پلینٹس کا نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر ایک چیز میری عبادت کر رہی ہے، جس میں جانور اور درخت وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ چیزیں تو سرکل میں نہیں گھوم رہی، تو یہ کیسے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں؟ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک تھیوری پیش کی گئی کہ کائنات کی ہر ایک چیز ایک چھوٹے سے پارٹیکل سے بنی ہے، اور پھر بعد میں اگلے 200 سال تک اس تھیوری کے اوپر کوئی اور ریسرچ نہیں کی گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے
इस थ्योरी के ऊपर दोबारा रिसर्च की गई और ये पता चला कि पार्टिकल सबसे छोटा एटम नहीं है, बल्कि पार्टिकल के अंदर इससे भी छोटे एटम्स मौजूद हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह सूरज के गिर्द जुपिटर, मार्स, वीनस, अर्थ जैसे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं और जिस तरह सूरज जैसे बड़े बड़े स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाते हैं, जिस तरह ये तमाम गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर के गिर्द चक्कर लगाते हैं, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि कायनात की हर एक चीज चाहते हुए या ना चाहते हुए किसी न किसी चीज का तवाफ करे। जब इंसान बैतुल्लाह में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने जाता है और वहां पे जाके बैतुल्लाह का तवाफ करता है तो वो अकेला तवाफ नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके साथ दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से लेकर जुपिटर, मार्स, वीनस जैसे बड़े बड़े स्टार्स और गैलेक्सीज इसके साथ मिलकर तवाफ कर रहे हैं। इवन के फरिश्ते भी इसके साथ तवाफ कर रहे होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों का तवाफ करने का एक वक्त मुकर्रर है और जब ये वक्त खत्म होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। Subscribe.